اچھا، تو آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ہم روایتی بحث اور ایجنڈے کو چھوڑ کر سیدھا اسرار اور راز کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ ہم مصنف ٹاڈ ایٹبری کے ایک انتہائی پراسرار سفر کا جائزہ لیں گے جس میں تاریخ اور خوفناک مقامات کی کھوج کی گئی ہے۔ یہ کوئی عام سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے خود ان چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ ہم ان مقامات کی سیر کریں گے جہاں تاریخ کے سائے آج بھی منڈلاتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو چلیے یہ سنسنی خیز سفر سیدھا ایک ایسے ذاتی تجربے سے شروع کرتے ہیں جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کرتے ہیں۔ اکتوبر 2018 کی ایک خاموش رات ہے اور مصنف اپنے بچپن کے اس گھر میں اکیلا بیٹھا ہے جہاں برسوں تک انہوں نے اپنے والدین کی دیکھ بھال کی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک انتہائی تیز اور جانی پہچانی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ کوئی عام سی خوشبو نہیں تھی، بلکہ یہ ایکوا ویلوا کولون کی بالکل وہی مخصوص اور تیز مہک تھی جو ان کے والد لگایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے والد ایک نرسنگ ہوم میں داخل تھے۔ گھر کی اس گہری خاموشی میں یہ خوشبو اس قدر واضح تھی کہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، شاید والد صاحب کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ بظاہر یہ محض ایک وہم لگ سکتا ہے نا؟ لیکن سن کر حیرت ہوگی کہ چند ہی لمحوں بعد نرسنگ ہوم سے فون آ گیا جس میں انہیں فوراً پہنچنے کا کہا گیا۔ یہ ایک ایسا حسی تجربہ تھا جہاں دنیا کے عام اور ٹھوس اصول ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہیں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ یہ تجربات محض اتفاقی یا ایک آدھ بار کے واقعات نہیں تھے، یہ تو ایک پورا سلسلہ تھا جس کی جڑیں کئی دہائیوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ذرا سوچئے، 5 سال کی عمر سے پہلے ہی کسی سائے کا مکمل طور پر نظر آنا اور پھر جوانی تک یہ مانتے رہنا کہ خیر شاید یہ محض بچپن کا کوئی وہم ہی ہوگا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب والدہ اور دادی نے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے بھی اسی گھر میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ نسل در نسل چلنے والا ایک ایسا انوکھا تجربہ تھا جس نے مصنف کی ذہن سازی کی اور انہیں مافوق الفطرت دنیا کی مزید کھوج کے لیے بالکل تیار کر دیا۔ یعنی یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں تھی، یہ تو بس ایک شروعات تھی۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے تجزیے کے پہلے حصے کی طرف، مافوق الفطرت کے ساتھ آمنا سامنا۔ اب ہم ایک آسیب زدہ گھر سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلی نامعلوم کی کھوج پر نکلتے ہیں۔ ذرا ان عجیب اور پر اسرار مقامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں وہ ٹھوس اور جھرجھری طاری کر دینے والی تفصیلات شامل ہیں جو انہیں بالکل حقیقی بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر لانگ فیلوز وے سائڈ ان کے اس کمرے کا ہی تصور کر لیں جہاں مصنف کو باہر سے تالا لگا کر نہیں بلکہ ایک مکمل طور پر خالی کمرے کے اندر سے کنڈی لگا کر باہر نکال دیا گیا، یا پھر ٹالبوٹ ٹاون میں گزاری گئی وہ رات جس کے بعد ایک پراسرار بیماری نے مہینوں تک جکڑے رکھا۔ یہ وہ لمحات ہیں جہاں خوف صرف انسان کے ذہن تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک ٹھوس جسمانی حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا حصہ بہت اہم ہے، سائنس مباکلہ نامعلوم۔ یہاں ایک بحث جنم لیتی ہے کہ کیا ان ذاتی کہانیوں کو واقعی سائنسی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم سائنس اور تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سائنسی شواہد کی سخت پابندیوں کو نامعلوم دنیا کے ایک خالی کینوس کے سامنے رکھ کر دیکھنا بے حد دلچسپ لگتا ہے۔ سائنسدان اور مورخین صرف اس حد تک بات کر سکتے ہیں جہاں تک ٹھوس ثبوت اور قدرت کے مروجہ اصول ان کا ساتھ دیں، لیکن جب بات مافوق الفطرت کی آتی ہے تو ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس کا کوئی سائنسی ڈی این اے نہیں ہے، جس کے کوئی مقررہ قوانین نہیں ہیں جنہیں کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو سائنس کی پہنچ سے بالکل باہر ہے، اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں ایک کہانی کار اپنا اصل جادو دکھاتا ہے۔ یہاں مصنف کا نقطہ نظر واقعی قابل غور ہے۔ ان کے مطابق صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ چونکہ سائنس اسے ثابت نہیں کر سکتی اس لیے ایسی چیزیں موجود ہی نہیں، یہ بھی ایک قسم کا تکبر یعنی ایروگنس ہے۔ انسانی تاریخ اور مختلف ثقافتوں میں ایسی انگنت شہادتیں موجود ہیں کہ ان سب کو بس یوں ہی وہم قرار دے کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، دوسری طرف جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ان مافوق الفطرت چیزوں کے تمام اصول و ضوابط بالکل ٹھیک معلوم ہیں، وہ بھی اسی تکبر کا شکار ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گہرا راز ہے جس کے بارے میں ہم سب بڑی حد تک لا علم ہیں، اور شاید اس نامعلوم کے سامنے عاجزی دکھانا ہی سب سے بہترین اور حقیقت پسندانہ رویہ ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلے حصے پر، تاریخ، قصبے اور آسیب زدہ جگہیں۔
انفرادی کہانیوں سے ہٹ کر ہم بڑے پیمانے پر یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کچھ مخصوص مقامات ہی ان واقعات کا گڑھ کیوں بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی لاجواب سوال سامنے آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اصلی بھوتوں کی کہانیاں انہی پرانے قصبوں اور علاقوں میں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں؟ اگر منطقی انداز میں سوچا جائے تو جتنا زیادہ عرصہ کسی جگہ پر انسانی آبادی رہی ہوگی، وہاں زندگی کے اتنے ہی زیادہ رنگ بکھرے ہوں گے، اتنی ہی خوشیاں منائی گئی ہوں گی اور اتنے ہی زیادہ خوفناک المیے بھی رونما ہوئے ہوں گے۔ یہ صدیوں پر محیط انسانی آبادکاری، تاریخی سانحات اور مافوق الفطرت واقعات کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق قائم کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا ان مقامات کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ پلائماؤتھ کی ہی مثال لے لیں۔ یورپی آبادکاروں کے آنے سے پہلے ہی یہ زمین طاعون کا شکار ہونے والوں کی ہڈیوں سے اٹی پڑی تھی۔ سیلم کا شہر، جہاں بے گناہوں پر جادوگرنی ہونے کے بے بنیاد مقدمات چلائے گئے، آج بھی اس اجتماعی جرم اور ناانصافی کے سائے تلے دبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر لیمن مینشن، جہاں بے پناہ دولت نے عجیب و غریب سانحات اور خودکشیوں کو جنم دیا۔ یہ تمام مقامات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ جب کسی زمین پر اتنا زیادہ درد اور المیہ رونما ہوتا ہے تو وہ فضا اپنا ایک الگ اور اکثر خوفناک سا ماحول بنا لیتی ہے۔ تاریخ وہاں صرف کتابوں کے پنوں میں قید نہیں رہتی، بلکہ باقاعدہ فضاؤں میں رچ بس جاتی ہے۔ لیکن رکیے، یہاں ایک بہت اہم نقطہ بھی ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ تاریخ ایک زبردست اور بعض اوقات خوفناک ماحول پیدا کر دیتی ہے، لیکن ہمارا انسانی ذہن بھی اکثر اوقات دھوکہ کھانے کے لیے بے حد تیار رہتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ خود کسی پر اسرار چیز پر یقین کرنا چاہتا ہو۔ سیلم کے اسی ہوٹل میں کراہنے کی آوازیں سن کر شروع میں ایسا ہی لگا جیسے کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہو، لیکن فوراً یہ راز کھل گیا کہ وہ تو محض چمنی سے ٹکراتی ہوئی ہوا کی آواز تھی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان تاریخی مقامات پر ہونے والا ہر غیر معمولی تجربہ لازمی طور پر کسی بھوت کا نہیں ہوتا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے چوتھے حصے پر، ہم یقین کیوں کرتے ہیں۔ اب ذرا اس بحث کے فلسفیانہ اور گہرے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ہمیں ان کہانیوں کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مافوق الفطرت پر یقین کرنا دراصل ہماری ایک بہت گہری نفسیاتی ضرورت ہے۔ یہ سب صرف ڈرنے ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب یہ ماننا چاہتے ہیں کہ انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا کوئی مشینی مجموعہ نہیں ہے جسے ایک دن مٹی میں مل کر ختم ہو جانا ہے۔ ہم یہ امید رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شعور کچھ تو خاص ہے اور موت واقعی ہر چیز کا حتمی اختتام نہیں ہے۔ جب سائنس ہر چیز کو صرف خشک اعداد و شمار میں ماپنے لگتی ہے تو یہ کہانیاں ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ اس کائنات میں اب بھی کچھ ایسا ہے جو جادوئی ہے، جو نامعلوم ہے اور جسے کوئی مساوات حل نہیں کر سکتی۔ ایک پرانا لاطینی فقرہ ہے، میمنٹو موری، جس کا مطلب ہے یاد رکھو کہ انسان فانی ہے۔ نوآبادیاتی دور کے قبرستانوں کے کتبوں پر یہ اکثر لکھا پایا جاتا تھا۔ بظاہر یہ جملہ بہت اداس اور خوفناک لگتا ہے نا، لیکن مصنف اسے ایک بالکل مختلف اور خوبصورت زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق مرنے والوں کی دنیا کو کھوجنا دراصل زندگی کو اس کے عروج پر جینے کا ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے، اس لیے ہمیں اس زندگی کی بھرپور قدر کرنی چاہیے اور اسے ایک شاندار طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری حصے پر، آسیب زدہ مقامات کا سفر۔ ان تمام فلسفیانہ باتوں کے بعد چلیے اب تھوڑی عملی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں سیاحت میں کیسا رنگ بھرتی ہیں۔ اگر روایتی سیاحت اور انہی عام سے بے جان سے ہوٹلوں سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے تو سفر کے ان غیر روایتی طریقوں کا تصور کیجیے۔ جدید ہوٹلوں کے مقابلے میں ان مقامات میں کہیں زیادہ کردار، تہذیب اور تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ چاہے کسی پرانے گھر کی دیواروں میں دفن کہانیوں میں دلچسپی ہو یا پھر کسی مقامی تاریخی پب میں بیٹھ کر پرانی داستانیں سننی ہوں، یہ سفر کے وہ انوکھے طریقے ہیں جو ہمیں وقت میں بہت پیچھے لے جاتے ہیں اور ایک ایسا تجربہ دیتے ہیں جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ان عام چین ہوٹلوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ یہ آسیب زدہ سیاحت دراصل ایک بڑی ہی تفریحی اور شاندار چیز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر وقت خوف سے کانپتے رہیں، بلکہ یہ ایک ایسا منفرد تجربہ ہے جہاں گوتھک ہولناکیوں اور پراسرار ماحول کا مزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی صدیوں پرانے سرائے میں بیٹھ کر ایک بہترین کھانے کا لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ، سنسنی اور ایک شاندار ضیافت کا وہ امتزاج ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ تو
اس پورے سفر کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال سامنے آتا ہے جس پر واقعی غور کیا جانا چاہیے۔ کیا یہ آسیب زدہ اور پراسرار گھر دراصل صرف امکانات کے گھر نہیں ہے؟ شاید یہ مقامات ہمیں ٹھوس جوابات دینے کے لیے نہیں بلکہ ہم سے سوالات پوچھنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ ہمارے خیالات کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ زندگی، موت اور اس سے آگے کے لامحدود امکانات کے بارے میں سوچا جائے۔ تو اگلی بار جب کسی نئے سفر کی منصوبہ بندی کی جائے تو کیا ایسے ہی کسی امکانات کے گھر میں ٹھہرنے کا تجربہ کرنے کی ہمت کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو نامعلوم کو گلے لگانے کی دعوت دیتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔